جس ایریا میں رہتی ہوں وہ ایک ریسٹرکٹیڈ ایریا ہے۔ کہوٹہ جو شہر ہے اسلام آباد میں، اس کے اندر یہ ایریا ہے۔ یہ ایریا جب بنانے کا سوچا گیا تھا تو یہ پہلے سارا گاؤں تھا اور جنگل تھا۔ تو گاؤں والوں سے یہ زمین خریدی گئی اور گاؤں والوں نے 3 شرطیں رکھیں۔ پہلی 2 شرطیں تو یہی تھیں کہ جو فیسلٹیز یہاں کے لوگوں کو پرووائڈ کی جائیں گی وہ گاؤں کے لوگوں کو بھی دی جائیں، اور اس کے علاوہ جو تیسری شرط تھی وہ انہوں نے یہ رکھی کہ جو کچھ اسپیسیفک قبریں تھیں یہاں پر، جو انہوں نے کہا کہ بالکل بھی توڑنی نہیں ہے یہ قبریں۔ تو ایسا ہی ہوا اور وہ قبریں آج بھی یہی ہیں، اور پہلا جو واقعہ ہے وہ اسی قبر سے ریلیٹڈ ہے۔ تو یہاں پر ڈفرینٹ کالونیز ہیں، اور ایک جو کالونی ہے وہاں پر فلیٹس ہیں، اور ہماری ایک فیملی فرینڈ ہیں تو وہ اس کالونی میں رہتے تھے۔ جو فلیٹ ہے اس کے بالکل سامنے ایک بہت بڑا اور بہت پرانا درخت ہے، اور اس درخت کے نیچے 2 قبریں ہیں، اور ایک جو قبر ہے وہ ایک چھوٹے بچے کی ہے اور ایک کسی بڑے آدمی کی۔ تو واقعہ یہ ہے کہ وہ انکل بتاتے ہیں کہ وہ فلیٹ میں سب سے گراؤنڈ فلور پہ رہتے تھے اس وقت، اور ان کا گھر جو فلیٹ تھا وہ اس قبر کے بالکل واکنگ ڈسٹینس پر تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سردیوں کا وقت تھا اور 12 بجے کے بعد کا ٹائم تھا، وہ گھر پہ اکیلے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ گھر میں کوڑا بہت زیادہ جمع ہو گیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں ابھی ہی پھینک دیتا ہوں، کیونکہ ان کے بالکل گھر کے جو ہے نا باہر کوڑا پھینکنے والی جگہ تھی۔ تو وہ کوڑا پھینکنے جا رہے تھے، وہ کوڑا پھینک کر جب واپس مڑے ہیں اپنے گھر کی طرف جانے لگے تو وہ کہتے ہیں کہ میری نظر جو ہے وہ قبر کی طرف پڑی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دور سے میں نے دیکھا تو قبر پہ ایک سایہ سا نظر آ رہا تھا، تو میں تھوڑا سا اور قریب گیا اور مجھے ایک بچے کا سایہ نظر آیا۔ تو کہتے ہیں کہ میں تھوڑا اور پاس جا رہا تھا اور ساتھ ساتھ میں پوچھ رہا تھا کہ اتنی دیر ہو گئی ہے، آپ بیٹا یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیونکہ وہ بالکل شیور تھے کہ جیسے کوئی بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں گیا ہوں پاس تو پراپر اب مجھے ایک بچہ بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے، اور میں پوچھ رہا ہوں تو آگے سے مجھے کوئی جواب نہیں آ رہا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب تیسری بار میں نے پوچھا تو وہ بچہ جو ہے میری طرف واپس مڑا، اور اس نے میری طرف دیکھ کے ایک اسمائل پاس کی، اور وہ اس قبر کے اندر اس نے چھلانگ مار دی اور وہ غائب ہو گیا۔ تو انکل بہت زیادہ پینک ہوئے، اور وہ گرتے ڈرتے جو ہیں کسی طرح گھر پہنچے، پھر اپنے سامنے والے جو ان کی نیبرز تھے ان کے گھر وہ چلے گئے، اتنا زیادہ ڈر گئے تھے وہ اس وقت۔ تو آج بھی جب وہ ہم یہ بات بتاتے ہیں تو کافی زیادہ وہ پینک کر رہے ہوتے ہیں۔ پہلا انسیڈنٹ یہ تھا۔ اس کے علاوہ جو ہے انہی دنوں کی بات ہے، سردیاں تھیں اور بالکل اسی ٹائم پیریڈ کا یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ مسجد سے واپس آ رہے تھے عشاء کی نماز پڑھ کر، تو انہوں نے جو ہے لمبی عورت کو دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ اس کی ہائٹ جو ہے وہ فلیٹ سے بھی زیادہ لمبی تھی، اور کافی زیادہ ان کو عجیب لگا، اینڈ شی واز آل کورڈ ان وائٹ ڈریس۔ اس کے علاوہ جو ہے میں نے جو آپ کو جس فلیٹ کی ابھی بات بتائی ہے جو قبر کے بالکل سامنے تھا، اس فلیٹ میں اور انیوژل ایکٹیویٹیز یہ ہوتی تھیں کہ وہاں پر جو لفٹ تھی نا اس فلیٹ میں، وہ خود ہی جو ہے اوپر نیچے جایا کرتی تھی، پراپر بٹن دبتا تھا، لائٹ آن ہوتی تھی۔ لیکن پہلے لگتا تھا کہ شاید کوئی ٹیکنیکل ایشوز ہوں گے، تو کافی بار اس لفٹ کو جو ہے چیک بھی کروایا گیا، لیکن ٹھیک کروانے کے بعد بھی وہاں کے رہنے والے لوگ یہی کہتے ہیں کہ رات کو جو ہے وہ لفٹ پراپر اوپر نیچے ہوتی تھی، جیسے کوئی چھوٹا بچہ جو ہے شرارت میں اوپر نیچے بار بار آ رہا ہو۔ اس کے علاوہ اس بلاک میں چھوٹے جو بچے رہتے تھے جو سائیکل چلانے والی جن کی ایج تھی، ان کی سائیکل جو ہیں وہ رات کو غائب ہو جایا کرتی تھیں، اور صبح ڈفرینٹ کالونیز کے اسپاٹس پر پڑی ہوئی ملتی تھیں۔ تو اس فلیٹ میں یہ بہت زیادہ ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں۔ اس کے علاوہ ایک اور جو واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری یہاں پر جو سی ایس ٹی مارٹ ہے وہاں جو اونر ہے اس کے، وہ شاپ کے کہتے ہیں کہ میں شاپ بند کر کے واپس گھر جا رہا تھا، سردیاں تھیں اس وقت بھی۔ وہ کہتے ہیں کہ
اچھا وہ واپس جا رہے تھے تو واکنگ ڈسٹینس پہ ان کا گھر تھا، تو وہ پیدل گھر جا رہے تھے، اور ساتھ وہ فون پہ بات کر رہے تھے اپنے بڑے بھائی سے، ان کو بتا رہے تھے کہ میں آ رہا ہوں۔ تو اب رستہ واپس گھر جانے کا ان کا ایسا تھا کہ فٹ پاتھ تھا اور رستے میں ایک پارک آتا تھا جو مین تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جا رہا تھا اور رستے میں کچھ جو اسٹریٹ لائٹس تھیں وہ آن تھیں اور کچھ آف تھیں، اور باہر کوئی بھی بندہ نہیں تھا، سردیوں کا وقت تھا، رات تھی کافی، تو وہ اکیلے جا رہے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں اور ساتھ میں فون پہ بات کر رہا ہوں، تو ایک دم جو ہے میں نے فون پہ بات کرنا بند کی، میری نظر سامنے پڑی تو پارک کے جو جھولے تھے وہ سب ایک دم سے ہلنے لگ گئے، سارے جھولے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میری سامنے اور نظر پڑی تو ایک جھولے پر جو ہے وہ ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھیں وائٹ کلر کی ڈریس میں، اور وہ کہتی ہیں کہ ان کا جو چہرہ تھا وہ بہت زیادہ خوفناک تھا، اور کہتے ہیں ایک دم میری ان کی چہرے کی طرف نظر پڑی اور میں بالکل بے ہوش ہو گیا۔ تو ان کے بھائی جو فون پہ بات کر رہے تھے ان کو تھوڑا عجیب لگا کہ بھی بات کر رہا تھا، ایک دم تھوڑی شبر ہوئی آواز، تو کافی انہوں نے پہلے ویٹ کیا تو وہ گھر نہیں پہنچے، انہوں نے کہا اتنی دیر تو نہیں لگتی یہاں آنے میں، تو وہ باہر گئے ان کو ڈھونڈنے، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ فٹ پاتھ پر بے ہوش تھے۔ تو اس کے بعد ان کو کافی دن تک بخار وغیرہ رہا، اور پھر جب وہ اسٹیبل ہوئے تو انہوں نے یہ ساری بتائی کہ کیا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ یہ جو واقعات تھے یہ ایک ڈفرینٹ کالونی کے تھے۔ اب میں کچھ چیزیں آپ کو اپنی کالونی کی بتاؤں گی جہاں میں ابھی بھی رہتی ہوں۔ تو پہلے جس فلیٹ میں رہتی تھی وہاں میں ٹاپ فلور پہ رہتی تھی، اور اب میں فرسٹ فلور پہ رہتی ہوں، لیکن اٹس دا سیم کالونی۔ تو جب میں ٹاپ فلور پہ رہتی تھی تو وہاں پر یہ ہوتا تھا کہ رات کو جیسے ہی 12 بجتے تھے تو اوپر چھت پر بھاگنے کی کنٹینیوسلی آوازیں آتی تھیں، اور یہاں ہمارے فلیٹس کا یہ سسٹم ہے کہ ہمیں چھت پر جانا الاؤ ہی نہیں ہے، تو کسی سٹیزن کا جانا تو بالکل سمجھ سکتے باہر ہے، کیونکہ یہاں چھت کی باؤنڈریز بھی نہیں ہیں، تو اوپر سے اسٹرکچر ایسا چھت کا کہ پائپس ہیں ساری اور چلنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی، تو بھاگنا تو بالکل سمجھ ہی نہیں آتا، اور پراپر پیٹرن ہوتا تھا بھاگنے کا، پائپ کی پاؤں سے لگنے کی آواز، اور سارا مطلب پتہ لگ رہا ہوتا تھا کہ کوئی کنٹینیوسلی بھاگ رہا ہے۔ تو پہلے ہمیں لگتا تھا کہ شاید صرف ہمیں لگ رہا ہے، لیکن باقی جو ٹاپ فلور پہ رہتے تھے ان سے جب بات ہوتی تھی تو وہ بھی یہی کہتے تھے کہ انہوں نے بھی یہ چیز آبزرو کی ہے۔ تو اب میں فرسٹ فلور پہ رہتی ہوں تو اب بھاگنے والا تو نہیں ہے، لیکن یہاں اس فلیٹ میں میرے ساتھ بہت بار یہ ہوا ہے کہ مجھے گھر میں جب میں اکیلی ہوتی ہوں تو میرے گٹار کے بجنے کی آواز مجھے آتی ہے کنٹینیوسلی، اور صرف میں ہوتی ہوں گھر میں، اور جب میں جا کے دیکھتی ہوں تو کوئی بھی نہیں ہوتا۔ تو پہلے مجھے لگتا تھا کہ صرف یہ میرے ساتھ ہی ہو رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے شاید کوئی باہر سے آواز آ رہی ہوگی، لیکن ایک دفعہ کیا ہوا کہ میں اور میرے کزنس جو ہیں وہ ہم لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے، اور میرے کزن کے 2 چھوٹے بیٹے تھے، تو وہ لوگ ایسے ہی کھیل رہے تھے، تو ہم لوگ باتیں کر رہے تھے لاؤنج میں بیٹھ کر، اور اندر بیڈ روم میں میرا گٹار پڑا ہوا تھا، اور میرے بیڈ روم کا آدھا دروازہ کھلا ہوا تھا، تو ہم لوگ باتیں کر رہے تھے لاؤنج میں، اور آل آف اے سڈن ایک دم اندر سے گٹار کے بجنے کی آواز آئی، اور وہ آواز ایسی تھی کہ لائک پراپر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کسی نے فورسفلی بجایا ہے، کہ لاؤنج تک آواز آئی ہے اور ساری اسٹرنگس کی پراپر آواز آئی ہے۔ تو میں تو 110% شیور تھی کہ کوئی بچہ اندر ہے، میرے کزن کا بیٹا اندر کھیل رہا ہوگا، لیکن میں نے اسٹریٹ سامنے دیکھا تو وہ میرے سامنے صوفے پہ بیٹھ کر دونوں بچے گیم کھیل رہے تھے، اور اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ تو میں نے اپنے کزن سے پوچھا کہ تم لوگوں کو بھی آواز آئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں آئی ہے، اور ان کا مجھے نہیں پتا لیکن مجھے پتا ہے کہ وہ میری گٹار کی ہی آواز تھی۔ تو میں اندر اسی وقت بیڈ روم میں آئی، میں نے کہا کہ میں دیکھوں کہ شاید کوئی پرابیبلٹی ہو کہ پردہ جو ہے ہوا سے ہلا ہے، کوئی لگ گیا اس پہ، لیکن وہ بالکل الگ پڑا ہوا تھا گٹار، اور کوئی بھی ایسی پرابیبلٹی نہیں تھی کہ وہ بچ سکتا۔ تو یہ تو خیر مائنر سی چیز تھی، کوئی بھی پرابیبلٹی ہو سکتی ہے اس کی۔ اس کے علاوہ پچھلا والا جو ہمارا فلیٹ تھا ادھر میری بڑی بہن کے ساتھ ایک واقعہ ہوا تھا۔ وہ کچھ ایسے تھا کہ میری
بڑی سسٹر اور میری ماما جو ہیں وہ گھر میں تھیں اکیلی اس وقت. اور جو ہمارا کچن ہے وہاں پہ جو پانی بھرنے والی جگہ ہے کولر سے، وہاں سے پوری گیلری نظر آتی ہے. لائک کوئی بھی موومنٹ ہو یا کچھ بھی تو وہ آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کوئی گیلری میں ہے. تو ہوا کچھ یہ کہ میری بہن جو ہے وہ پانی بھر رہی تھی کولر سے، اور میری ماما جو ہیں وہ پہلے وضو کر رہی تھیں، پھر انہوں نے جو ہے نماز پڑھی. اور مطلب میری بہن کو پتہ لگ رہا تھا، پہلے وہ کچن میں کچھ اور کر رہی تھی، اس کو پتہ لگ رہا تھا کہ میری ماما بیڈ روم میں ہے. تو پھر وہ جب پانی بھر رہی تھی اس کی گیلری میں بھی تھی نظر کہ کیا ہے چل رہا. تو وہ پانی بھر رہی تھی تو میری ماما اس وقت قرآن پڑھ رہی تھی، اس کو آواز آ رہی تھی ہلکی ہلکی. تو وہ کہتی ہے کہ میری نظر گیلری پہ ایسی پڑی، تو کہتی ہے کہ میری ماما پراپر کمرے سے نکلی ہیں اور سامنے والے کمرے میں گئی ہیں. کہتی ہے کہ میں نے پراپر دیکھا تھا، لائک شیڈو نہیں تھا، اٹ واز مائی مام. تو وہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا ہے اور مجھے کچھ انیوزل نہیں لگا، اس کو تھا کہ ماما کچھ رکھی ہوئی ہیں. تو وہ کہتی ہے کہ میں جب پانی بھر کے فری ہوئی کمرے میں گئی ہوں تو میں نے ویسی ماما سے پوچھا کہ آپ ابھی گئی تھی نا سامنے والے کمرے میں؟ تو شی سیڈ کہ نہیں، میں تو کنٹینیوسلی یہی بیٹھی ہوں، میں تو نہیں گئی. تو اس کو بہت زیادہ عجیب لگا. اس کے علاوہ پرسنلی مجھے یہ تھا کہ میں جب چھوٹی سی تھی تو میں یہیں پیدا ہوئی تھی، اور میں جب چھوٹی سی تھی تو مجھے ایک بہت زیادہ عجیب فیلنگ آتی تھی کہ مطلب مجھے لگتا تھا میں جب 4 ایئرس کی تھی تو میرے دونوں پیرنٹس جو ہیں وہ ورکنگ ہیں، تو میں گھر پہ اکیلی ہوتی تھی ہاؤس ہیلپر کے ساتھ. میری دونوں بڑی بہنیں کالج اسکول وغیرہ چلی جاتی تھیں، تو میں ہاؤس ہیلپر کے ساتھ اکیلی ہوتی تھی گھر میں. تو مجھے آج بھی وہ فیلنگ یاد ہے کہ میرے اندر اتنا ڈر ایک ہوتا تھا، مجھے لگتا تھا جیسے کوئی اس طرح ہوا میں گزرتے گزرتے مجھے آواز دے رہا ہے بار بار. اور اس وقت مجھے اتنی سینس تو obviously نہیں تھی ان چیزوں کی، لیکن still that feeling is with me. میں اتنا ڈر جایا کرتی تھی کہ میں اپنی ہاؤس ہیلپر کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے ان کا دوپٹہ پکڑ کے چلنے لگ جایا کرتی تھی. So that was really scary for me. اس کے علاوہ تھوڑا سا اس والے گھر میں ایک جادو والا ایلیمنٹ بھی تھا جو ہمیں لگتا تھا. ایک دفعہ ہم لوگ گاؤں سے واپس آئے تھے گھر، تو ہم لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے گھر کی دیواروں پر بالکل فریش بلڈ کے ڈراپس تھے. بالکل فریش تھے وہ، کہ جیسے ابھی ہوا ہے، کسی نے پھینکا ہے. تو وہ بالکل ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا سچویشن تھی. اس کے بعد کافی ہم نے دم وغیرہ بھی کروایا تھا تو کافی چیزیں نارمل ہو گئی تھیں. یہاں پر کچھ جو کالونیز ہیں وہ زیادہ جنگل کے ایریا میں ہیں، وہاں پر زیادہ اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، اور وہاں تو جانور بھی کافی زیادہ ہیں اس طرح کے، اور مخلوقات بھی obviously. تو وہاں یہ زیادہ ہے. میرا گاؤں جو ہے وہ فیصل آباد میں ہے، اور ہوا کچھ یوں تھا کہ گرمیوں کی چھٹیوں میں ہم گئے ہوئے تھے، اور وہاں ہمارے ایک نیبر ہیں جو بیسکلی دم درود وغیرہ کرتے ہیں. ان کو وہاں کے لوگ جو ہیں وہ پیر مانتے ہیں. تو ہم لوگ ان کے گھر گئے ہوئے تھے، اور ہم سارے کزنس جو ہیں وہ ان کے اندر والے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے ان کی وائف کے ساتھ. وہ جو انکل تھے وہ لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے پاس کوئی آئے ہوئے تھے لوگ جن وغیرہ نکلوانے کے لیے. تو ایک لڑکی تھی، ان کے اندر جن تھا، اور ان سے وہ بات کر رہے تھے جو پیر تھے. تو ہم لوگ اندر کمرے میں تھے اور ہمیں ساری آوازیں وغیرہ آ رہی تھیں. تو جو وہ لڑکی تھی جس کے اندر جن تھا، وہ پہلے بالکل نارمل آواز میں بات کر رہی تھی، لیکن آہستہ آہستہ جو ہے اس کی آواز بہت زیادہ جو ہے وہ ایک میل کی آواز میں کنورٹ ہو گئی. اور پھر جب وہ انکل تھے جو پیر تھے وہ اس پہ جو دم وغیرہ کر رہے تھے اس سے اس کی آواز بار بار چینج ہو رہی تھی. پھر اینڈ پہ جو ہے اس کی آواز کی پچ اتنی زیادہ ہائی ہو گئی کہ ہم سب کے کان جو ہے وہ بند ہو گئے. اور مجھے یاد ہے کہ اس کی جب آواز کی پچ ہائی ہوئی تو ہمارے جب کان بند ہوئے، پھر جب کان کھلے تو ایک دم جس کمرے میں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں کا شیشہ اور بیڈ ٹوٹ گیا. تو پھر بعد میں جب وہ انکل تھے جو ہم
نکال رہے تھے جن، تو وہ ہمارے پاس آئے، جب ہماری بات ہوئی ان سے تو وہ کہتے ہیں کہ جب بھی اس طرح کا کچھ ہوتا ہے، میں کوئی دم وغیرہ کرتا ہوں یا کوئی جن نکالتا ہوں، تو ہمیشہ وہ کوئی نہ کوئی نشانی کے طور پر چیز جو ہے وہ چھوڑ کر جاتا ہے، مطلب کوئی بھی گھر کی چیز ٹوٹ جاتی ہے یا کچھ بھی. تو خود میں نے وٹنس پہلی دفعہ اس وقت وہ آواز والی چیز ایکسپیرئنس کی تھی. سو دیٹ واز ویری اسکیری.